السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اکرام آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دا ہیلتھ شو میں۔ ناظرین، 10 سپٹمبر 2011 کو ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے منایا جائے گا۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس کے اندر بات کی جاتی ہے خودکشی جیسی لعنت سے نجات حاصل کرنے کے متعلق، اور آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کیونکہ ہفتے کے دن ہمارا کوئی فریش پروگرام آپ کے سامنے نہیں آتا۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاہد، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں دا ڈپارٹمنٹ آف ایمرجنسی میڈیسن ایٹ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں اس دن کے متعلق جاننا چاہوں گا کہ اس دن کی کوئی خاص اہمیت ہے اور کون سی آرگنائزیشن ہے جو اس دن کو مناتی ہے؟ انٹرنیشنل ایسوسیشن فار سوسائڈ پریونشن دنیا میں ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ 1960 میں فارمڈ ہوئی تھی، اور یہ آسٹریلیا میں سب سے پہلے فارم ہوئی۔ یہ جو ہے اس وقت سے 2003 تک روز یہ سال میں ایک دن یہ ایسا دن مناتی تھی جس میں پریونشن کیا جائے، لیکن 2003 سے آنورڈ انہوں نے ایک تھیم دی ہر سال کہ اس سال جو ہے 10 سپٹمبر کو ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے منایا جائے اور اس کی کوئی تھیم ہو۔ اس سال کی تھیم ہے پریونٹنگ سوسائڈ ان ملٹی کلچرل سوسائٹیز۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ اسی آرگنائزیشن کے نیشنل ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں جی، پاکستان کی طرف پاکستان میں اب دنیا میں کچھ کنٹریز نے اس کی فارملی نیشنل ریپرزنٹیشن لی ہے۔ پاکستان ان کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے، اور مجھے یہ شرف ہے کہ میں اس آرگنائزیشن کا ایک نیشنل ریپرزنٹیٹیو ہوں پاکستان کی طرف سے۔ جی، اب مختلف کنٹریز جیسے انڈیا، لو انکم کنٹریز میں انڈیا، سری لنکا، یہاں کے نیشنل ریپرزنٹیٹیوز اپنا ڈیٹا انٹرنیشنل ایسوسیشن فار سوسائڈ پریونشن کو دیتے ہیں۔ سو اسی طرح پاکستان میں بھی اب جو کام ہو رہا ہے ہم وہ شیئر کرتے ہیں ایاسپ کے ساتھ۔ انٹرنیشنل ایسوسیشن فار سوسائڈ کو شارٹ فارم کو ہم ایاسپ بھی کہتے ہیں اس آرگنائزیشن کو۔ تو ہم ایاسپ کو اپنا کچھ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں۔ 4 سال بعد یہ کانفرنس بلاتے ہیں، اور اس سال جو کانفرنس ہو رہی ہے وہ چائنا کے اندر ہو رہی ہے نیکسٹ ویک میں۔ اس سے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی وہ 2008 میں ہوئی تھی، جو کہ ہانگ کانگ میں ہوئی تھی۔ اس میں نے پلینری ٹاک بھی دی تھی، اور پاکستان میں جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اب پاکستان سے جو ڈیٹا ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، بیکاز خودکشی کا یہاں کوئی آرگنائزڈ وے نہیں ہے جس سے ہم ڈیٹا۔ میرے خیال سے بہت سارے لوگ اس چیز کو چھپاتے بھی ہیں، اور میرے خیال سے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات نہیں کی جاتی، خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ بالکل، کچھ ریلیجس ایشوز ہیں، کچھ اسٹگما ریلیٹڈ ایشوز ہیں، کچھ مینٹل النیسز ہیں جس کو لوگ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور اس کا علاج بھی نہیں کرتے۔ سو پھر جب علاج نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی خودکشی ہوگی۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ڈیلیبریٹ سیلف ہارم، ایک ہے خودکشی۔ سیلف ہارم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے، جس میں ناکام کوشش، ناکام، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اٹیمپٹ جو ہے وہ کامیاب ہو بھی جائے۔ سو لیکن زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر لیا جائے، اور اس کے اندر زیادہ فیمیلز اٹیمپٹ کرتی ہیں۔ لیکن نقصان دہ بات یہ ہے کہ ہر سوسائڈ کے پیچھے 10 سے 20 اٹیمپٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ڈیٹا ہے۔ تو اگر ایک بندے نے آج سیلف ہارم کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ نیکسٹ ٹائم جو کرے تو وہ اس سے زیادہ تھوڑا آگے بڑھ جائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ سوسائڈ میں تو بندہ تہیہ کر لیتا ہے کہ بس میں نے مرنا ہے، اور اس کے لیے وہ جو ہے وہ بالکل ایسی چیز سے ہارم کرتا ہے جس سے واپس آنا ممکن نہ ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خودکشی کو آپ دیکھتے کس طرح ہیں؟ یہ ایک طبی مسئلہ ہے، ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم ہے، یا سوشل پرابلم ہے؟ مطلب کس طرح سے، یا انسان کی کمزوری ہے؟ اس میں ساری چیزیں ہیں۔ اس میں یہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز بھی ہیں، بیکاز اگر کسی کو بیماری ہے، کرونک ڈیزیز ہے، فار ایگزامپل HIV ہے یا کینسر ہے، تو دیکھا گیا ہے کہ ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں زیادہ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور سوسائڈ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ڈپریشن کا ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں ہوگا۔ سو ڈپریشن ایک، شیزوفرینیا ایک اور مینٹل النس ہے جس میں یہ ہو سکتا ہے۔ الکوہل
جو یوز کرتے ہیں لوگ ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے. سبسٹنس ابیوز جس میں اور دوائیاں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں کوکین وغیرہ, تو ایسے لوگ زیادہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں ہمارا جو سوشل سسٹم ہے وہ بہت ویک ہے. اس میں یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ایک گھر کے اندر بہت سارے افراد رہتے ہیں. ایک طرح سے تو وہ سپورٹ ہے کہ پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جب مہنگائی ہو رہی ہے, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس, ان امپلائمنٹ ہے, انجسٹس ہے, پاورٹی ہے, تو یہ لٹریچر نے ثابت کی ہے پاکستان میں کہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے سوسائڈس بھی انکریز ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو آپ اگر 90s کا ڈیٹا لیں تو بہت لمیٹڈ سٹڈیز تھیں, لیکن اب 2000 میں کے بعد سے ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے اس میں پاکستان میں. اور اب آپ اگر لٹریچر دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں سے بہت ڈیٹا آ رہا ہے جس میں ہم سٹڈیز کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں, اور یہی ساری وجوہات ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ تو عام بندہ بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ مہنگائی ہے اور بچے زیادہ ہیں, سو ان کو پالنا ہے, سو اس کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر اٹیمپٹ, اور اس کے پیچھے ڈپریشن, الکوہل یوز جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ہوگا. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جو میں نے کہیں پڑھی تھی. اگر دیکھا جائے تو گناہ کا فلسفہ وہ بھی کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لذت کے لیے گناہ کرتے ہیں صرف, اور جب کبھی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو انسان کے اندر سے ایک ملامت بھی ہوتی ہے اور ضمیر آپ کو روکتا بھی ہے, لیکن بار بار کرنے کے ساتھ ایک تو یہ ملامت ختم ہو جاتی ہے, انسان اپنے ضمیر پر حاوی ہو جاتا ہے. جی. اور اسی طرح سے شاید گناہ کا جو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے, یعنی پہلی جو اٹیمپٹ ہوتی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے, کیونکہ وہاں پر بہت سارے بیریئرز ٹوٹتے ہیں. جی. اور وہ بیریئرز تب ٹوٹتے ہیں جب کوئی بہت بڑی مجبوری انسان کے سامنے آ جائے. جیسے کہ میرے خیال سے ہم میں سے ہر کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ خالی پیٹ سو جائے, لیکن ہم میں سے شاید بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو یہ برداشت کر سکیں کہ ان کا بچہ خالی پیٹ سوئے. سو یہی جو آپ نے بات کہی بالکل صحیح ہے, کیونکہ بچوں کو آپ بھوکا سوتا نہیں دیکھ سکتے. سو اس کے پیچھے اٹیمپٹس, پہلی اٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے اور ملٹیپل اٹیمپٹس بھی ہو سکتی ہیں, اور الٹیمیٹلی سوسائڈ جو ہے. لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں آپ نے یعنی الٹیمیٹلی انسان یا تو اپنے لیے یا سوسائٹی کے لیے ہارمفل بن جاتا ہے. جی بالکل. اور جو پہلے بات کی جاتی تھی کہ اسلام ایسا ریلیجن ہے, اور ابھی بھی ہم مانتے ہیں کہ اسلام میں خودکشی جو ہے حرام چیز ہے. بالکل. لیکن مسلمان ہی خودکشی کر رہے ہیں. ہمارے کنٹری میں 97% پاپولیشن مسلم ہے, اور اسی میں سے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں, اور نمبرز انکریز ہوتے جا رہے ہیں. دنیا میں ورلڈ وائڈ جو ہے سوسائڈ جو ہے 1 ملین لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ کرتے ہیں. یعنی 10 لاکھ. جی, 1 ملین لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ کرتے ہیں, اور 1.53 ملین لوگ جو ہیں 2020 تک سوسائڈ کریں گے. سو نمبرز انکریز ہوتے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے نمبرز بھی لٹرلی بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے یہی وجوہات ہیں. لیکن اس میں آپ وہ جو ڈیلیبریٹ سیلف ہارم والی چیز ہے اس کو نہ بھولیں, بیکاز اگر اٹیمپٹ بچائیں گے تو سوسائڈ پریونٹ ہوگی. اب وہ اٹیمپٹ کیسے بچائی جائے, اس کے لیے مختلف کنٹریز میں کام ہو رہے ہیں, اور ایاسپ کا بھی مقصد یہی ہے کہ ان اٹیمپٹس کو بچایا جائے تاکہ سوسائڈ نہ ہو. سو اٹیمپٹس کے لیے جیسے سیف جگہ پہ آرگینو فاسفورس رکھا جائے, جو کھٹ مار چوہے مار دوائیاں ہیں ان کو سیف جگہ پہ رکھا جائے, بچوں سے دور رکھا جائے. جو چیز سامنے نظر آتی ہے نا انسان کو, اس کو زیادہ اٹیمپٹ کرتا ہے بندہ. سامنے ہی اگر کوئی دوائی ملی تو جیسے نیند کی گولیاں کھا لینا ایک بہت کامن طریقہ کار ہے, جو کامن اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن کے طور پہ مل رہی ہیں, تو تب بندہ وہی لے لے گا. ٹھیک ہے. جی. جو دوائی کھٹمل مار چوہے مار دوائیاں فریلی اویلیبل ہیں, سو وہ اگر کوک کی بوتل میں آج کل یا پیپسی کی بوتل میں آج کل ایسی چیزیں مل رہی ہیں, سو ایسی تیزاب وغیرہ جیسے اگر آپ لینے جائیں تو گلاس باٹلز میں دیا جاتا ہے. جی. سو اب ایسی چیزوں کو آپ جو ہے سیف جگہ پہ رکھیں, اور ایسی باٹلز میں نہ رکھیں, کیونکہ بچے وہ پی سکتے ہیں. سو ایسی چیزوں سے آپ پرہیز کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اٹیمپٹ کیا ہے تو ہیلپ لائنز بہت کام کرتی ہیں. انڈیا میں دیکھا گیا ایک آرگنائزیشن سنیہا کے نام سے ہے.
سو سنیہا کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی اٹیمپٹ کرنے جا رہا ہے تو وہ کچھ نمبرز ہیں، ان کے والنٹیئرز ان نمبرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سو وہ آپ سے بات چیت کریں گے، اور اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں تو وہ آپ کو بلا کے اور کاؤنسلنگ کریں گے. ٹھیک ہے. سو پاکستان میں بھی ایسی کوئی ہیلپ لائنز ہونی چاہیے جس میں کہ ایسے لوگ مدد کے لیے، کیونکہ وہ مدد چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بالکل جی، مرنا ہی چاہتے ہیں. ڈیلیبریٹ سیلف ہارم میں مدد میرے چاہیے خیال سے ہوتی یہ ہے، راستہ آخری راستہ ہوتا یہ ہے آخری جو راستہ لیا ہے. جاتا ہے. جی بالکل. تو اس کے لیے جو ہیلپ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے دوست بھی کم ہوتے ہیں، تو پھر کون کس سے وہ بات کریں. ایمرجنسیز اتنی فل ہیں کہ وہ ایسے مریضوں سے صرف فار ایگزامپل اگر کسی نے اٹیمپٹ کیا ہے تو وہ اس کا اسٹمک واش کرے گا ڈاکٹر اور اس کو ڈسچارج کر دے گا اگر زیادہ کوئی سیریس بات نہیں ہوئی، لیکن اس کے پیچھے جو بیماری ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. سو نیکسٹ ٹائم وہ دوسرے اٹیمپٹ کے ساتھ آ جاتا ہے اور وہ سیریس اٹیمپٹ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اتفاق سے میرا تعلق بھی فورینسک سے ہے. بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا یا ایک سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس چیز کی ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ انسان نے خودکشی کی. یہ بات بہت کم سامنے آتی ہے کہ جو شخص مرا ہے وہ آیا خودکشی کی وجہ سے مرا ہے یا کوئی اور معاملہ تھا. تو کوئی ڈیٹا مینٹین کیا جاتا ہے اس سلسلے میں؟ انفارچونیٹلی آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب ممکن نہیں ہے. ابھی تک کوئی بھی ڈیٹا ایسا نہیں ہے جو کہ بتائے کہ یہ سوسائڈ ہے یا ہوموسائڈ ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ سائیکلوجیکل اٹاپسیز ہوتی ہیں. یہ سائیکلوجیکل اٹاپسی یہ ہے کہ دوستوں سے، اس کے جو رشتہ داروں سروائیورز سے، ہوتے ہیں. جو سروائیورز ہوتے ہیں ان سے انفارمیشن لی جائے کہ ہاں یہ سوسائڈ ہی تھا، لیکن پھر بھی گرے لائن رہتی ہے اور جی بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کہنا کہ یہ ہاں 100% سوسائڈ ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر سوسائڈ پریونشن کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.